والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. رواه أبو داود أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے اور وہی بندگی اور عبادت کے مستحق ہے. بڑی عظیم شان والا ہے، پیارے پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں. اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہوگی. ہم وہ کہیں گے اس کی تعریف میں جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب العالمین نے آخری نبی بنا کر، رحمت والے نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور ساری دنیا پر آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب کی اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلات کے بعد معزز سامعین، آج 30 ربیع الاول 1435 ہجری مطابق 31 جنوری 2014 عیسوی، حالانکہ مہینہ 31 کا نہیں ہوتا ہے، بس ان لوگوں نے تاریخیں بنائی ہیں اور لوگ اسی پر چلتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی بتانا پڑ رہا ہے. مہینہ 29 یا 30 دن کا ہی ہوتا ہے، 31 دن کا کوئی مہینہ یا 28 دن کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ
حدیث سے یہ بات ثابت ہے. جمعہ کے خطبے کا اردو میں خلاصہ بعد نماز جمعہ مسجد الزینیہ میں پیش کیا جا رہا ہے. آج ہمارے خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے ذمہ داری کا احساس. ذمہ داری کا احساس اس موضوع پر آیتیں، حدیثیں اور کچھ صحابہ کے واقعات پیش کیے اور اس نقطے کو بیان فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. لہٰذا ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کریں. ایک ایسی ذمہ داری ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری دو قسم کی ہے. ایک ایسی، ایک عام، ایک خاص. عام ذمہ داری سارے لوگوں کی ہے، اس میں سب شامل ہیں، کوئی اس سے مستثنا یا الگ نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے، اور وہ ہے زندگی کا مقصد پورا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت اخلاص کے ساتھ اس کی کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور پہلی ذمہ داری یہی کہ ہم اللہ کا حق اللہ کو دیں. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن اور انس کو، یعنی جنوں کو، انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ کی عبادت یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کو پیدا کیا گیا اس کے لیے، اور اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. بلکہ جیسا کہ حدیثیں بتاتی ہیں سب سے پہلے عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسے نماز کے بارے میں حدیث آتی ہے. لہٰذا ہم اللہ سے ڈریں، اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہم کھاتے ہیں، اللہ کا پانی ہم پیتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کا حق یہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں، دل اعتراف کرے، زبان اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرے، آبائے جسمانی سے اس کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت ہم کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اللہ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعملوا، اے لوگوں عمل کرو، عمل کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اور اس کے رسول اور مومنین. اور تم سب عالم الغیب والشہادہ جو اللہ عز و جل ہے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی خبر تم کو دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں تم کو بتائے گا. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. دوسری آیت سورہ آل عمران کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. قیامت کا دن ہوگا جس پر ہمارا ایمان ہے. ہر نفس جو اس نے عمل کیا ہے خیر یا شر اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. اس کا عمل جو دنیا میں اس نے کیا ہے اس کے سامنے حاضر ہوگا، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، چاہے وہ خیر کرے یا شر کرے، اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے. پھر آدمی اس دن نفس تمنا کرے گا جو برے اعمال کر کے دنیا سے آئیں گے کہ کاش کے ان کے اور اس کے درمیان بہت بڑی مدت، بہت بڑی جگہ ہو جاتی یا بہت بڑی مسافت ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. برادران اسلام، ذمہ داری کا احساس انسان کو ہونا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنا چاہیے. اس کے برخلاف اگر احساس ذمہ داری ختم ہو جائے اور لاابالی پن جس کو کہتے ہیں، لاابالی زندگی انسان گزارنے لگے، بے پرواہ دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بے پرواہ زندگی گزارے تو یقیناً اس کا نقصان نہ دنیا میں اس کے سامنے آئے گا بلکہ کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنی لاپرواہی اور اپنی لاابالی پن کی سزا قیامت کے دن بھگتے گا. برادران اسلام، کتنے لوگ ہم میں سے مختلف چیزوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ذمہ داریوں کو ادا نہیں ہم کرتے ہیں جیسا کہ ادا کرنے کا حق ہے. اس میں بہت زیادہ کوتاہیاں اور بہت زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی جامع، بڑی پیاری حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں دیکھیے کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے ہم سب کو ذمہ دار بتایا ہے اور ذمہ داری کا احساس دلایا ہے. فرماتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع، تم سب ذمہ دار ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ،
اور تم سب اپنی ذمہ داری کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھے جاؤ گے. اس کے بعد تفصیل پر بیان فرمائی. فالامام راع، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں، اپنی عوام کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. والرجل راع فی اہلہ، آپ بادشاہ نہیں ہیں لیکن آدمی تو ہیں، مرد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. اللہ مرد آدمی، رجل آپ جو میرے سامنے ہیں، میں اور آپ، وہ نہیں پردہ نشین جو بیٹھی ہوئی آگے ان کا ذکر آ رہا ہے حدیث. آدمی مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے مطابق کل پوچھا جائے. اللہ اکبر. اور بہنیں، ماں اور بہن، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے مطابق بھی کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا. والخادم راع فی مال سیدی، نوکر، کام کرنے والا اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے. کام کرتا ہے، وہ گاڑی ہے اس کے پاس، یا تو گاڑی کا ڈرائیور ہے یا کمپنی میں کام کرتا ہے. خادم میں سب آئے گا، خادم میں کام کرنے والا کمپنی میں جاب کرتے ہیں سب. وہ ذمہ دار ہے مال کا، اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے. ومسئول عن رعیتہ، اور اس ذمہ داری کے مطابق کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم سب ذمہ دار ہوئے لوگوں، کل قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال تم سے کیا جائے گا. مسئول ہو گئے، اللہ کے سامنے تم کو جواب دینا ہے. یہ لب لباب ہے خطبے کا. اس حدیث میں پورا خطبہ جس موضوع پر دیا گیا وہ یہی حدیث ہے. آپ سمجھ لیں کہ حدیث میں جو بات بتائی گئی کہ ہم سب ذمہ دار ہیں. ذمہ داریاں مختلف ہیں. دیکھیے، مرد کی ذمہ داری الگ، عورت کی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کتنے لوگوں کو ذکر کیا. ایک امام بادشاہ، اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے. ٹھیک ہے، مرد آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، بیوی بچوں کا، یا گھر میں ماں ہے، والد کا انتقال ہو گیا ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ذمہ دار ہے گھر کا. گھر میں جو افراد ہیں ان سب کا وہ ذمہ دار ہے. حلال کمانا، حلال کھلانا، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، سمجھنا کیا حق ہے، کیا ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس سے. اور عورت وہ بھی ذمہ دار ہے. یہ نہیں کہ وہ ہٹ گئی، میرا کوئی کام نہیں ہے پکانا، بچوں کو پیدا کرنا. نہیں بہن جی، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ذمہ داریاں ہیں آپ کی بھی، شوہر کے گھر کی پوری ذمہ دار ہیں آپ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی پوچھنے والا ہے. چلیے، آدمی بھی آ گئے، عورت بھی آ گئی. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کام کرنے والے، ہم سب جاب کرتے ہیں کمپنیوں میں. کیا حال ہے جاب کا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. ہوٹل کے لیے جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں، مثال ہے چھوٹی سی، مال ہے نا کمپنی کا، ہمارا تھوڑی کمپنی کا مال ہے. دھوکے کتنے ہیں، خیانتیں کتنی ہیں ذمہ داریوں میں. آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، آپ کو ذمہ دار بنا کر آپ کو بھیجا جاتا ہے کسی شہر کو، کسی ملک کو. چاہیے آفیشیل ٹرپ جس ہوتی ہے، آفیشیل جو ہے جاتے ہیں لوگ. آدمی اپنے دوستوں کے گھر میں رہتا ہے اور ہوٹل کا بل لا کے پیش کرتا ہے، کھاتا ہے رشتہ داروں کے پاس اور ہوٹل کا بل لا کے پیش کرتا ہے. کمپنی کا مال گیا، وہ سمجھتا میرا تھوڑی ہے، کمپنی کا ہے. ایسے کتنے دھوکے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں لیتی ہوں. والخادم راع فی مال سیدی، میں نہیں آئیں گے. مالک کمپنی کا جو ہے اس کی پراپرٹی، اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کی دولت ہے یہ، اور ہم کو اس نے ایک ذمہ داری دی ہے. ہم مینیجر ہیں، ہم سیلس مین ہیں، ہم سیکریٹری ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم انچارج ہیں، ہم جو ہے اس کے انچارج، اس کے انچارج، یہ وہ مختلف پروفیشنز ہیں، مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم ذمہ دار ہیں اپنی جو ذمہ داری. اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے ذمہ داری کے بارے میں. اللہ اکبر. زبردست خطبہ ہے میرے گھر میں. خطیب صاحب نے بڑی مثالیں دی. گڑھوں کا کیا حال ہے، روڈوں کا مثالیں دی. روڈ کا کیا حال ہے؟ تو یہ انجینئر جو کام کر رہے ہیں یہ ذمہ دار نہیں ہے، یہ ذمہ دار ہے انجینئر، کمپنی کا انجینئر ہے، وہ ذمہ دار ہے. بلدیہ میں کام کرنے والا انجینئر وہ ذمہ دار ہے. کوئی بھی کسی بھی جگہ انجینئر جو ہیں ذمہ دار ہیں. ہر ایک کی ذمہ داری الگ ہے. کسی کو کہا گیا ہے کہ یہ گڑھا کھودنا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا کام ہے گڑھا کھودنا ہے. کتنا کھودنا، کیسے کھودنا، یہ بتا دیا گیا اس کو. پھر اس کو کام ختم ہونے کے بعد بند کر دینا جیسے پہلے تھا، اس کی ذمہ داری ہے.
نے گڑھا کھودا ہے اب وہ پوچھا جائے گا. جس نے حفرہ گڑھا کھودا ہے اس کو پورا بند کیا ویسے جیسے بند کرنا چاہیے یا نہیں بند کیا. ایسے سارے ڈپارٹمنٹس لے لیں, ساری چیزیں لے لیں جو شعور ہے زندگی میں, ہم دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں. اور یہ نہ سمجھے کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہم ڈاکٹر ہیں تو ذمہ دار ہیں. ڈاکٹر مریضوں کا ذمہ دار ہے. دوا صحیح دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, ادھر سے پیسے لے لیے اور دوا جو ہے غلط دے رہا ہے, وہ نعوذ باللہ من ذالک, ذمہ دار ہے. آپ ٹیچر ہیں یا آپ پرنسپل ہیں, آپ ذمہ دار ہیں اسکول کے. آپ استاد ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. آپ حافظ ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں, ہر کوئی ذمہ دار ہے میرے بھائی, ہر کوئی ذمہ دار ہے. اور ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں. جیسے استاد اسکول میں پڑھانے والا, اس کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے. ٹیچر ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر کی ذمہ داری الگ, انجینئر کی ذمہ داری الگ. ہر انسان, بزنس مین, اس کی ذمہ داری الگ ہے. گڑھے کھودنے والے کی ذمہ داری الگ ہے, ٹھیک ہے, یا روڈ ڈالنے والے کی ذمہ داری الگ ہے. سب کی ذمہ داری الگ الگ ہے. اور ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مسئول ہے اپنی ذمہ داری کے مطابق. اور کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا سنیے, فوربک, قسم ہے تمہارے رب کی. اللہ اکبر. فوربک, قسم ہے تمہارے رب کی. کون ہے رب؟ اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اپنی ربوبیت کی قسم کھا رہا ہے, اپنے رب ہونے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے, لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون. ہم ضرور سب سے پوچھیں گے انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے. بات ختم. اور الفاظ پر غور کیجیے, ذمہ داری کتنی بڑی ہے ہماری. اور اللہ تعالیٰ پوچھے فوربک, قسم ہے, واو تسنیہ ہے, قسم کھا رہا ہے اللہ. پھر لام تاکید کے لنسألنہم, جس کو فصیح اردو میں ترجمہ یوں کریں گے, البتہ ضرور ہم پوچھیں گے ان سے. اللہ کہہ رہا ہے قسم, البتہ, ضرور, تین چیزیں. قسم, ضرور, البتہ, ہم سب سے, اجمعین, سارے بندوں سے, اما کانوا یعملون, کیا کرتے تھے تم. گڑھا صحیح کھودے نہیں کھودے, اس سے بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر سے بھی پوچھے گا, انجینئر سے بھی پوچھے گا, بیوی سے بھی پوچھے گا, شوہر سے بھی پوچھے گا, بادشاہ سے بھی پوچھے گا, عوام سے بھی پوچھے گا, ڈاکٹر سے بھی پوچھے گا, سب سے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. پرنسپل سے پوچھے گا, استاد سے پوچھے گا, ٹیچر سے پوچھے گا, باپ سے پوچھے گا, بیٹے سے پوچھے گا, سب سے پوچھے گا. سب ذمہ دار ہے. اور اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرنا ہے. لہٰذا احساس ہونا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, ذات نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث سے بھی اس کی تاکید کرتی ہیں. لہٰذا ہم اللہ سے ڈریں, اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب کو جانا ہے, کھڑے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے, اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, اس کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. کمپنی کو تو گھما دیے, لوگوں کو بیوقوف بنا دیے, جسے سمجھتے ہیں بیوقوف اپنے آپ کو بناتا ہے. اس لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک دیے, لوگوں کو گھما دیے, پھرا دیے, پتہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ علیم, خبیر, سمیع, اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس کے سامنے حساب دینا ہے. کچھ واقعات میں پیش کیے گئے. حضرت عمر, طبقات ابن سعد کی ایک روایت پیش کی گئی ہے, اس میں قصہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, احساس تھا, صحابہ تھے, احساس ذمہ داری کا. ان کو دیکھیے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک سفر پہ تھے, روحا جا رہے تھے, روحا کے قریب پہنچے. روحا ایک جگہ کا نام ہے. تو پہاڑ پر دیکھا کہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے. بکریاں چرانے والا ایک ذمہ دار ہے نا بکریوں کا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پلٹا, اس کی طرف دیکھ کر آواز دی, یا راعی الغنم, اے بکریاں چرانے والے. تو سامنے جب اس نے آواز سنی, عمر ابن خطاب کو پہچانتا تھا عمر ابن خطاب کو کہ خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں. اس نے بھی جواب میں کہا کہ نعم یا راعیھا, جی اے قوم کو چرانے والے. یعنی میں بکریوں کا چرواہا. آپ کو میں نے اب اردو ترجمہ ہے, خطبہ ترجمہ ہو رہا ہے. راعی کہتے ہیں چرواہے کو, اس کی مختلف معنی, یعنی ذمہ داری. آپ ایسے کہیں کہ اے بکریوں کے ذمہ دار. تو جواب اس نے کہا اے قوم کے ذمہ دار, اے امیر المومنین قوم کے ذمہ دار, یعنی امت کے, قوم کے, کیونکہ آپ خلیفہ ہیں امیر المومنین. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر جواب دیا کہ تمہاری ذمہ داری سے زیادہ سخت میری ذمہ داری ہے. تم تو ان بکریوں کے ذمہ دار ہو, میں پوری قوم کا ذمہ دار ہوں, پوری امت کا, میں پوری قوم کا ذمہ دار ہوں. لہٰذا یہ میری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور فرماتے ہیں وَإِنَّ كُلَّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اور اے چرواہے میرے بھائی, ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. دیکھیے اس
نے ایسے کہا تو احساس ہو اپنی ذمہ داری کا؟ انہوں نے کہا میری ذمہ داری بہت بڑی ہے اور میں سب اپنی ذمہ داری کے مطابق کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. اس کے بعد اپنا سفر انہوں نے کنٹینیو کیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ سلف صالحین کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا. وہ ناراض نہیں ہوئے کہ میں امیر المومنین خلیفہ ہوں, کیا کہہ رہا ہوں مجھ کو, تم طریقے سے بات کرو, مجھے معلوم ہے مجھے اپنی ذمہ داری کا ہے, مجھے پتا ہے میں کون ہوں, میری ذمہ داری کیا ہے. نہیں, سامنے والے نے جب کہا چرواہے نے تو انہوں نے منع نہیں کیا, ڈانٹا یا غصہ نہیں ہوئے, بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس اس کے سامنے ذکر کیا کہ میں تم سے زیادہ ذمہ دار ہوں, میری ذمہ داری تم سے زیادہ سخت ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھے جاؤں گا اپنی ذمہ داری کے متعلق جیسے ساتھی تم اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے. یہ ایک حدیث, ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو خطبے میں خطیب صاحب نے پیش کیا. اس کے بعد ایک وہ مشہور حدیث جس حدیث میں حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں حدیث کو کہ عمرو کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہما سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے, دیکھیے, جو اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل مسلمانوں کے کاموں میں سے کسی کام کی ذمہ داری اگر کسی کے سر پر ڈالتا ہے یا کسی کو دیتا ہے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کاموں کی ذمہ داری, کاموں میں سے کسی ایک یا کسی چیز کا ذمہ دار کسی کو بناتا ہے تو پھر وہ اس کو ادا نہیں کرتا ہے, اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے, ان کو جو ہے بھوکا پیاسا رکھتا ہے یا ان کو اس سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دور ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فقر و فاقہ اس کی زندگی میں لا دے گا. جیسے اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اور رعایا کو بھوکا چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں فقر کو لائے گا. یہ بات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کیا گیا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے واقعہ ان کا پیش کیا گیا, کیسے اپنی مسئولیت کا, اپنی ذمہ داری کا, اپنے واجبات کا, اپنے کاموں کا احساس تھا. انہوں نے ان کا واقعہ ہے ان کے ساتھی یا صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں احنف بن قیس رضی اللہ عنہ. احنف بن قیس رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر بن خطاب ان کے پاس آئے, عراق کا واقعہ ہے, یہ بڑی سخت گرمی تھی, شدت تھی, اس وقت وہ آئے اور ایک چادر لپٹے ہوئے تھے وہ. تو ہوا یہ کہ صدقہ کے مال غنیمت کی صدقہ خیرات جو دیتے تھے اس زمانے میں, جو ایک خاص جگہ ہوتی تھی وہاں جو ہے لوگ اپنے خیرات کو, اپنے صدقہ خیرات کو پہنچاتے تھے اور اس کا ذمہ دار جو ہے خلیفہ وقت ہوتا تھا. تو اس میں سے ایک اونٹ نکل کر بھاگ گیا. صدقے کے جو اونٹ تھے, اونٹ بھی دیتے تھے صدقے میں, جانور بھی دیتے تھے, چیزیں بھی دی جاتی تھی, ٹھیک ہے. تو ایک صدقے کا اونٹ جو ہے بھاگ گیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف بن قیس سے کہا کہ وہ ایک اونٹ جو ہے نکل کر بھاگ گیا ہے صدقے کا, اس کو پکڑ کر لائیے یا اس کو پکڑیے. تو یہ بات لوگوں میں سے ایک آدمی نے سنی, تو سن کر یہ کہا یغفر اللہ لک یا امیر المومنین, اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے, اللہ آپ کو دعا دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بخش دے, آپ کسی غلام کو بھیج دیتے ہیں. یہ جو اونٹ گیا صدقے کا, اس کو لانے کے لیے احنف بن قیس جیسے صحابی کو بھیج رہے ہیں, آپ بڑے آدمی کو بھیج رہے ہیں, آپ کسی غلام کو بھیج دیتے, اپنے کسی غلام کو بھیج دیتے. تو اس کا جواب کیا دیا, غلام کو بھیج دیتے تو کافی ہو جاتا تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ثقلتک امک وای عبد هو اعبد منی ومن الاحنف. ہم سے زیادہ, کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, مجھ سے اور احنف سے زیادہ کون غلام ہے, مجھ سے اور احنف سے زیادہ کون غلام ہے. مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, غلام ہیں, ٹھیک ہے. غلام کا میننگ یہاں بندہ ہے, ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ ایک چھوٹے سے آدمی کو آپ نے کہا کہ بھیجنے کے لیے, ہم سب اللہ کی نظر میں چھوٹے, ہم سب اللہ کے بندے ہیں. جبکہ یہ وقت کے خلیفہ تھے تو انہوں نے یہ بات بیان کی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم سب جو ہے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق عبادت ہماری ذمہ داری ہے, لہٰذا ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. یہ مقصد تھا ان کے کہنے کا جو یہاں پر انہوں نے بیان فرمایا. برادران اسلام, اسی طریقے سے ایک واقعہ جیسا کہ معروف واقعہ جو نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس میں معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوتا ہے کہ ایک اونٹنی نے شکایت کی نبی سے, جسے اس واقعے پر غور کریں کہ اسلام نے جو ہے
ذمہ داری کا احساس کیسے دلایا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی کیوں نہ، انسان تو انسان جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں، اگر آپ کے ماتحت آپ کی ملکیت میں کوئی جانور بھی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری آپ پر ہے کہ اس کو کھلائیں پلائیں اور اس کا خیال رکھیں، جانور کا، جیسے اونٹ ہے، بکریاں ہیں یا گائے ہیں، بھینسیں ہیں، کوئی بھی جانور ہو۔ تو اس سلسلے میں ایک صحیح واقعہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ نبی جو سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، تو ایک اونٹ آپ کے پاس سے گزرا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے، وہ اونٹ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، ایک منٹ یہ نہیں، یہ دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک اونٹنی کے پاس سے گزرے تو وہ جو ہے اپنی پیٹھ کو دیوار سے رگڑ رہا تھا، تو بھوک کے مارے یا تکلیف کے مارے، تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اتقوا اللہ فی البہائم، اپنے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم جب اس پر سوار ہونا تو اچھی طریقے سے سوار ہونا اور ان کو کھلانا تو اچھا کھلانا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث وہ ہے جو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا اور پیچھے بالکل بیٹھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو نبی علیہ السلام کا گزر جو ہے ایک باغ بغیچے میں ہوا جو کسی انصاری صحابی کا بغیچہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے وہاں اس بغیچے میں یا اس باغ میں ایک اونٹ کو دیکھا، وہ اونٹ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور سسکیاں لے کر رونے لگا۔ یہ صحیح واقعہ ہے، معجزہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر سسکیاں لے کر رونے لگا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس پر پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اونٹ کے مالک کو بلایا گیا تو ایک انصاری نوجوان تھا، اس کو بلایا گیا، نبی علیہ السلام سے اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے اس جانور کے بارے میں کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ جو جانور جس جانور کا مالک اللہ نے تم کو بنایا ہے، یعنی اس کے تم مالک ہو، تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو اپنی ذمہ داری کے بارے میں؟ اس کے بعد بیان فرمایا کہ اس نے میرے پاس شکایت کی ہے، اونٹ نے، کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو۔ اس اونٹ نے فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعَهُ، اس اونٹ نے میرے پاس شکایت کی ہے آ کر کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو کھلاتے پلاتے نہیں ہو۔ یہ مسند احمد ابو داؤد کی حدیث ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام نے نہ صرف عوام انسانوں کی ذمہ داری، بلکہ اگر آپ کی ذمہ داری میں جانور بھی آتے ہیں، ایسی صورت میں ان کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اب اس واقعے پر غور کیجیے، اونٹ ایک جانور ہے، اس کو اس نوجوان انصاری نے بھوکا چھوڑا، وہ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رو کر شکایت کر رہا ہے، اور یہ معجزہ ہے، میں نے کہا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے، معجزات میں سے ہے، جیسے کہ جو ہے پتھر مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مکہ کا درخت سایہ کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے ویسے نظر آتا تھا جیسے سامنے نظر آتا ہے۔ ایسے بہت سارے معجزے ہیں جو ہمارے، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونا معلوم ہے آپ کو، خیر موضوع نہیں ہے معجزات کا کہ معجزات تفصیل سے ہم بیان کریں، تو انہی معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی شکایت سنی، اس جانور کی، اونٹ کی جو آ کر سسکیاں لے کر روتے ہوئے اپنی شکایت کر رہا تھا کہ میں بھوکا رہتا ہوں، مجھے میرا مالک کھانا نہیں دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر مالک کو ڈرایا اور اس کی ذمہ داری کا احساس اس کو دلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہماری ذمہ داری میں کوئی بھی ہے، چاہے ہماری بیوی ہو، بچے ہوں یا نوکر ہوں یا جانور ہوں، ان کا جو حق ہم پر ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس حق کو ہم ادا کریں گے تو اللہ کے یہاں ہم نہیں پکڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوگا، اور دوسری صورت میں ہمارے لیے نقصان اور خسارہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ مشہور واقعہ جو بخاری اور مسلم کا واقعہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جو بلی کو قید کر دی، بلی گھروں میں پھرتی ہے رہتی ہے، بلی کو اس نے قید کر دیا یہاں تک کہ بلی مر گئی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اس عورت نے نہ بلی کو کھانا کھلایا، نہ پانی پلایا، بلکہ قید میں رکھا، نہ اس کو زمین میں چھوڑ دیا کہ زمین کے چیزوں سے وہ کچھ کھا لے یا پی لے۔
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. تو اس حدیث پر غور کیجئے کہ ایک چھوٹے سے جانور بلی کو تکلیف دے کر ختم کرنے کی وجہ سے نے بھوکا پیاسا قید کر کے رکھا اس عورت نے اس بلی کو، اس کا خیال نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر اس بلی کو جہنم میں ڈال دیا، عفواً اس عورت کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ہم اللہ سے ڈریں اپنی ذمہ داری کے بارے میں. چھوٹی بھی ذمہ داری ہو یا بڑی ذمہ داری ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے تو اس میں ہمارے لیے خیر ہے اور نہ ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے. جیسا کہ یہ حدیث ہے اور یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈریں اپنی ذمہ داری کے معاملے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. لوگوں سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ سے ڈریں، لوگوں سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو کل قیامت کے دن دیکھے گا. لہذا ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ہم میں سے جو جہاں کام کرتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. اور ذمہ داریوں میں گھر کی بہت بڑی ذمہ داری مرد اور عورت پر ہے. اس میں ذمہ داری کا یہ مطلب نہیں ہے، بہرحال خطبے میں نہیں آئی یہ تفصیل، مختصر خطبہ ہوتا ہے. ذمہ داری کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ میں اگر شوہر ہوں تو میرے بیوی بچوں کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا پہنانا، بس ہو گیا ختم. میں ماشاءاللہ چاول 40 کلو کا تھیلا ریڈی رہتا ہے، تیل عافیہ کا بڑا ریڈی رہتا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے بہترین میں جو ہے شوبرا میں اچھے ملتے ہیں ویسے کپڑے، یا کہیں سے بھی لیتے ہیں. لوگ سمجھتے نہیں شوبرا معمولی بڑی جگہ سے، بڑی جگہ اچھے کپڑے ملتے ہیں، چھوٹی جگہ معمولی کپڑے ملتے ہیں، ایسی بات نہیں. اور جائیں چیک کریں وہ اپنی اچھا پہناؤں میں کپڑے، بس میں بھائی کھلاتا پلاتا ہوں بچوں کو، لیکن گھر میں جو ہے ایسی چیزیں میں نے رکھی ہیں جس سے جہنم کے راستے پر بچے چل رہا ہے. یہ ذمہ داری نہیں کہ جہنم سے بچانا. اچھا وہ آیت پڑھے لیجیے حدیث صاحب میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن کل قیامت کے دن لوگ اور پتھر ہوں گے. اس پر سخت فرشتے ہیں، آگے آیت میں سخت مضبوط فرشتے مقرر ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی گردن کو جہنم سے بچائیں، اپنے آپ کو بھائی اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو. تو کیا ہم اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے بچے کو ہم نے کھانا دیا، پانی دیا، فلم بھی دکھا رہے ہیں، گانے بھی سنا رہے ہیں، میوزک بھی دکھا رہے ہیں، حرام راستوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں. بچہ کھا لیا، پی لیا، کپڑے بھی اچھے پہنتا ہے ماشاءاللہ، لیکن جہنم کے راستے پر جا رہا ہے. وہ جسم جو کھانے پینے سے پل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے جسم، وہ جسم کل قیامت کے دن جہنم میں ہم جلا رہے ہیں یا جلانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے گھر کو پاک رکھنا ہر اس چیز سے جو جہنم کی طرف لے جانے والی چیز. لیکن ہم نے نہیں رکھا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بچوں کی تعلیم دینی ذمہ داری نہیں ہے ہماری. ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کہاں ہے. ہمارے بچوں کو ہم نے وہ تعلیم دی جس سے دنیا وہ کما سکیں، اچھی جاب ان کو مل جائے گی، ایسی سرٹیفکیٹ کی ہم تیاری کروا رہے ہیں. لیکن ہم وہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں کہ جس تعلیم سے وہ پہلا ٹیسٹ پاس کریں گے قبر کا، جس میں 3 سوالات کیے جائیں گے: رب کون، دین کیا، نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے سوال کرے گا نماز کس سے باطل ہوتی ہے، نماز کی شرطیں کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، اور وضو کے مسائل کیا ہیں، طہارت کے مسائل کیا ہیں، یا نماز کے اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، 1 رکعت چھوٹ جائے، 2 رکعت چھوٹ جائے تو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، جماعت کے مسائل وغیرہ، سفر کے مسائل نہیں معلوم ہے بچوں. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو دین کی تعلیم دیں. یہ بیسک چیز ہے. نبی کا نام نہیں معلوم، بچوں کو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے بیٹے نبی کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے ہمارے نبی. اللہ کا ہے، ہر جگہ ہے. بچہ جواب دے رہا. عقیدے میں فیل، اور سیرت میں فیل. حدیث پوچھیے کوئی نہیں معلوم. کوئی حدیث یاد ہے بیٹے عربی میں؟ نہیں معلوم. نہ عربی یاد ہے نہ اردو حدیث ترجمے یاد ہے. تو کس میں پاس ہو رہا ہے پھر بچہ؟ میتھمیٹکس میں پاس ہو رہا ہے، فزکس میں پاس ہو رہا ہے، کیمسٹری میں پاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پاس ہو رہا ہے، بہت اچھے، لیکن جو دین ہے جس کا تعلق آخرت سے، اس میں فیل.
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، لیکن ہمارے پاس کھوپڑی ایمیل بھیجے میں پتہ نہیں کیا بیٹھا ہوا، کب سے بیٹھا ہوا، قرآن پڑھا دو ختم ہے، حافظ صاحب آئیے، قاری صاحب آئیے، 100 ریال 50 ریال، ہماری بلڈنگ میں جو کچھ بچے ہیں میں پوروں کو ایک جگہ جمع کروں گی یا جمع کروں گا، آپ آئیے پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، الف زبر آ، الف زیری، الف پیشو، یا سعودی عرب میں وہ زبر زیر وہاں کے فتحہ ضمہ کسرہ شدہ، اس کو ایسے ملا کر پڑھنا، بچوں کو ناظرہ قرآن آ گیا ختم، ہم نے سوچا دینی تعلیم ہے بھائی، دین کی تعلیم کچھ قرآن پڑھ لیا پورا، شروع سے لے کر ناظرہ ہم نے ختم کروا دیا بچے کا، ختم، ایک لفظ سمجھا نہیں بچہ، ٹھیک ہے ناظرہ پڑھنے آ گیا، ویری گڈ اچھی چیز ہے، لیکن ایک آیت نہیں سمجھا وہ، ایک آیت نہیں سمجھا، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، تیمم کے مسئلے نہیں معلوم ہے، پانی نہ ہو تو تیمم کب واجب ہے، بیسک نالج دین کی نہیں ہے اس کو، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ نہ گھر میں یہ ذمہ داری ادا ہو رہی ہے، اسکول میں یہ چیز نہیں ہے، معاشرے میں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بچے بڑھ رہے ہیں، 2014 2015 بھی آئے گا، 16 بھی آئے گا، کوئی دماغ وہی کیا ہے، نہیں دین کی تعلیم سائڈ میں، اصل دنیا ہے پہلے، دین ٹھیک ہے، مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، بس اللہ سے ڈرے، دین اصل چیز ہے، دین اصل چیز ہے، دین انسان کو اخلاق سکھاتا ہے، دین انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی بتاتا ہے، بغیر دین کے کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی، دین ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے، قبر کے سوالات ہم سے جو پوچھے جائیں گے وہ کسی دنیاوی سبجیکٹ کے بارے میں نہیں پوچھے جائیں گے، اصول ثلاثہ ہیں، وہ کسی نے پڑھایا اپنے بچے کو اصول ثلاثہ کتاب، سعودی عرب میں رہتے ہیں ماشاءاللہ اتنے اچھے مواقع ہیں، دعویٰ سینٹرز ہیں، عورتوں کے لیے ماشاءاللہ انتظامات ہیں، بچوں کے لیے بڑوں کے لیے، لیکن بہرحال سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، مدر بورڈ کا شاید دماغ کا بڑا پرابلم ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے مسلمانوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم اپنی گردنوں کو جہنم سے بچا لیں، اپنی اولاد کی گردنوں کو جہنم سے بچا لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں توفیق دے، ایسا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے، صحیح تعلیم ہم دلائیں جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو بچوں کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم نے جو ذمہ داریاں لی ہیں، دنیا کا پیسہ ہم لیتے ہیں، دنیا کی دولت ہم کو دی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو ذمہ داری ہے اس کو کہاں تک میں انجینئر ہوں تو کیا میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں، اللہ سے ڈریں، ہم سب کوئی مینیجر ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کچھ ہے، تو ہم سب اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں، عورتیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں کما حق ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جوابات کی تیاری کریں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اس کے بعد آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرتے ہوئے کما حق ہو ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک بہت آخری بات معذرت کے ساتھ ابھی یاد آ گئی مجھے، وہ یہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو ہیلپ فل چیز ہے، جو معاون ہے، وہ دو بنیادی چیزیں، ایک اخلاص ہے اور ایک امانت ہے۔ اخلاص آئے گی زندگی میں، اخلاص آئے گا تو انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا، امانت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ توفیق سے انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ خطبے کے آخر میں خطیب صاحب نے پیش کیا تھا، اخلاص اور امانت، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو زندگی میں پیدا ہو جائیں تو اسی صورت میں ذمہ داریاں ادا ہوں گی اور کسی قسم کا اہمال یا لاپرواہی لاؤبالی من نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہمارے دعویٰ سینٹر میں 15واں علمی دورہ شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ آپ کو مبارکبادی میں دوں، آپ میں سے بہت سارے بھائی اور بہنیں جن کی تعداد 40 مرد اور باقی کی عورت 40 عورتیں اور باقی کے مرد کل ملا کر 130 لوگ آج صبح کی کلاس دعویٰ سینٹر میں پہلی کلاس میں شریک ہوئے، 9:30 بجے سے 11 بجے تک وہ ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کو دے اور دنیا کی ساری پریشانیوں ان کی دور فرما دے، آمین۔ اسپیشل خاص دعا ہے طلباء طالبات کے لیے۔ تو یہ پہلی کلاس تھی، آئندہ جمعہ دوسری کلاس آ رہی ہے جو بڑی اہم ہے وہ بھی، اور ٹاپک جو موضوع ہے اس دورے کا وہ ہے اسلامی اخلاق۔ اسلامی اخلاق کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ بڑے اہم موضوع ہے، اور ہم جس کو اخلاق سمجھتے ہیں کیا وہ اسلامی اخلاق ہیں یا نہیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں جو اس دورے میں پیش کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ماں اور بہنوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسری کلاس میں ضرور تشریف لائیں۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ پیر کے دن بڑا اہم درس آ رہا ہے، کتاب اللباس ہم نے شروع کر دیا ہے، کپڑا کیسا پہننا چاہیے مرد کو یا عورت کو، اس کی تفصیلات، کیا عورتیں جینز پہن سکتی ہیں یا نہیں پہن سکتی ہیں، عورتوں کے بنے ہوئے خاص کپڑے پہن سکتے نہیں پہن سکتے، ٹخنوں سے نیچے اگر تکبر سے ہم رکھتے ہیں تب تو گناہ ہے، بغیر تکبر کے اگر ٹخنوں سے نیچے رکھیں تب بھی کیا گناہ ملے گا ہمیں،
پینٹ یا پیجامے وغیرہ، یہ اسی طریقے سے کون سا کپڑا مرد پر حرام ہے، کچھ کپڑے ہیں عورت کے لیے کون سا کپڑا منع ہے وغیرہ، بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں اس کتاب اللباس میں، جو پیر کے دن درس انشاءاللہ ہوگا۔ ایک درس ہو چکا ہے، اس پیر کو دوسرا درس، دوسری اہم حدیث آ رہی ہے، آپ سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ چاہنے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔